ایک بہت ہی توانا اور طاقتور آواز یاسین ملک کی صورت میں مشال ملک. کہاں ملاقات ہوئی یاسین صاحب سے آپ کی؟ آپ کے ادھر پاکستان میں ہمارے ہوئی تھی. انہی کی طرح بولتی ہیں. کوئی ٹریننگ انہوں نے کی آپ کی؟ یہ پہلی دفعہ شاید میں شیئر کر رہی ہوں. وہ مشل بردار ریلیاں ہوتی تھی ان کی، اور جب وہ مجھے ملے اور میرا نام مشال تھا، تم ہی تو نہیں تھی، وہ چھیڑتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کے راز ہوتے ہیں. کہتے میں اتنے سال یہ ٹارچ پکڑتا رہا اور پھر پاکستان میں ملی، مطلب کہ پرپوز رائٹ اوے. ان کو بھارت کی جانب سے گرفتار کب کیا گیا؟ بہت دفعہ گرفتار کیا گیا، بٹ لاسٹ جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 22 فیبروری 2019 کو، ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری پہ. آپ نے ڈائریکٹلی بھارت کی صحبتیں برداشت کی ہیں. یاسین صاحب کو جیلوں میں جا کے ملنا، سینٹرل جیل سری نگر میں اریسٹ کیا ہوا تھا. باڈی سرچز، ہیوملیشنز ہونی، بیبی کا باڈی سرچ ہو رہا ہے. بہت بے بس تھی کیونکہ اتنی بڑی بڑی گنز اس کے اوپر ایک بیبی کے اوپر ڈال کے انہوں نے کیا. ویلیو کیا ہے نا میں نے اس جو سانس میں جو آکسیجن، جو ہوا فضا میں جو گھٹن ہے، مطلب آپ کو ہر جگہ زنجیریں نہیں نظر آئیں گی مگر وہ آپ کو آپ کی روح تک کو چوک کرتی ہیں. تو یہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے. وہاں پر اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال کس نہج پر ہے؟ وہاں پہ نئی سے نئی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی انوینشنز ہوتی ہیں. بڑی مشکل سے مجھے اپنے شوہر کی کبھی کبھی خبر آ جاتی ہے کہ وہ زندہ ہے. پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت کشمیر کے لیے، کشمیر کاز کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پیر مارشل صاحب نے بھی بہت کوششیں کی، ان کی پرسنل بہت ایفرٹس تھیں اس ٹائم پہ. جی. اور مارکہ حق آپ سب نے مل کے، پاکستانی عوام نے، میڈیا نے، فورسز نے، ایئر فورس نے، سب نے مل کے، ہیٹس آف ٹو آل آف یو. پوری دنیا میں ایک واویلا مچ گیا ہے. پاکستان نے کو بھی جو عزت ملی الحمدللہ. کشمیر ایمرجنسی نافذ ہونی پڑے گی پاکستان میں. ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہے. سیو یاسین ملک لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. عظیم کشمیر کا نام سنتے ہی قتل و غارت گری، بربریت، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، خواتین بالخصوص ماں بہنوں کی عصمت دری، جسم زخمی کرنا، روح کو چھلنی کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ، اور ان عوام کے ساتھ کہ جو پچھلے 78 سال سے اپنے حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں. یہ آوازیں سنتے ہی ہمیں وہ کشمیری لیڈرز بھی یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے جان مال اور اپنے وقت کی قربانیاں دیں، بلکہ یہی تکلیفیں، یہی صحبتیں ان کے خاندانوں نے بھی بھگتی ہیں. ہم اگر بات کر رہے ہیں صحبتوں کی، ہم بات کر رہے ہیں جیل کی، ہم بات کر رہے ہیں حقوق پامال کرنے کی، تو یاسین ملک کا نام سر فہرست ہوگا، اور ان کی اہلیہ مشال حسین ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مشال، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یاسین ملک صاحب کی بات کی جائے، جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ان کے بعد ایک بہت ہی توانا اور طاقتور آواز یاسین ملک کی صورت میں مشال ملک تھی ہیں، جو کہ انہی کی طرح بولتی ہیں، انہی کی طرح بات کرتی ہیں، کشمیریوں کی بات کرتی ہیں، کشمیر کاز کے لیے آواز بلند کرتی ہیں. یہ جوش و ولولہ آپ کو یاسین ملک صاحب سے ملا؟ کوئی ٹریننگ انہوں نے کی آپ کی؟ تھینک یو، بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. میری ساری جتنی بھی ٹریننگ اگر آپ کہیں وہ میری والدہ نے کی ہے. Okay. ایک لائنس تھیں وہ، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی سکھایا کہ یہ سیکریفائز جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے الٹیمیٹ گول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کو زندگی کا ایک مقصد مل جاتا ہے. تو یاسین صاحب تو ایک مثال ہیں قربانیوں کی، اور کشمیر کی تحریک تو اس کی قربانیوں سے ایک مقصد ملنا زندگی میں، کیونکہ زندگی بہت ایک چھوٹی ہے، ہر کسی کے لیے بہت جلدی گزر جاتی ہے. تو اس کو با مقصد بنانا، اس کے اندر کوئی ایک ایسا گول جو لارجر دین لائف ہو، اور یہ سب آتا ہے آپ کے ایمان سے. یہ ایک ایمان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں، جو ہماری والدہ نے ہمیں ٹرین کیا. پھر یاسین صاحب کی صورت میں تو وہ ایک مجسمہ ہے بہادری کا، دلیری کا اور حق کا. کہاں ملاقات ہوئی یاسین صاحب سے آپ کی؟ آپ کے ادھر پاکستان میں ہمارے ہوئی تھی. 2005 میں پیس پروسیس چل رہا تھا جنرل مشرف کا. اس ٹائم پہ میری والدہ بھی MLQ کے اندر تھی، سینئر لیڈر تھی، تو یہ لوگ بہت سے ان کے فنکشنز وغیرہ آرگنائز کر رہے تھے گورنمنٹ. تو جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بڑا ہسٹوریکل ڈے ہے، حریت کے لیڈرز آئے ہوئے ہیں، ہمیں ایگزامز چل رہے تھے، تو امی نے کہا نہیں بیٹا آپ اس پہ ضرور آئے. تو میں بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی. تو تھوڑا ہم لیٹ پہنچے، اور ان کی وہ
بالکل ایک اللہ کا ایک میں کہتی ہوں ایک جو اسکرین پلے تھا اللہ کی طرف سے، جب کسی کو ملوانا ہو کسی سے اور ایک بہت بڑے مشن کے لیے، تو کس طرح اللہ راستے بناتا ہے کہ آپ دیکھیں نا کتنے سال کارگل کے بعد محنتیں ہوئیں، ڈائیلاگز ہوئے، پیس پروسیس کی طرف آہستہ آہستہ گئے، اور پھر اس کے بعد یاسین صاحب آئے، پھر ان کی پاکستان میں شادی اللہ نے رکھی، اور ان کی لائف میں تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی جب تک کشمیر فری نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو تھا کہ میری لائف پارٹنر جو ہے وہ بہت سفر کرے گی، میں ہمیشہ جیلوں میں ہوتا ہوں، تو کوئی اسٹیبلٹی، تو ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی اس زمانے میں پیس پروسیس میں، اور وہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوہے ازل پہ لکھا ہے، مطلب وہ فیض احمد فیض کی جو لیرکس تھی وہ ریسائٹ کر رہے تھے جب ہم لوگوں نے اندر ہم نے اسٹیپ ان کیا ہال میں، تو وہ کی آواز اتنی ایکو کر رہی تھی میرے دل دماغ روح میں جب وہ جس درد سے وہ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کا آٹوگراف لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اپنی ایک سگنیچر کیمپین تھی. اور آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں جو کہ پہلی دفعہ شاید میں شیئر کر رہی ہوں کسی پوڈ کاسٹ میں، کہ وہ مشل بردار ریلیاں ہوتی تھی ان کی، اور جب وہ مجھے ملے اور میرا نام مشال تھا، تو وہ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ تو مشال بردار ریلیاں ہماری نکلتی تھی، تو تم ہی تو نہیں تھے، وہ چھیڑتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کے راز ہوتے ہیں. کہتے میں اتنے سال یہ ٹارچ پکڑتا رہا، اور پھر پاکستان میں میری مطلب کی پرپوز رائٹ اوے. And what was the reaction from your side? آئی واز ایکسٹریملی شاکڈ، کیونکہ دیکھیں جس طرح آپ میں اینی پاکستانی حریت کے لیڈرز ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ایک اسٹرگل جنریشن آفٹر جنریشن، ٹی وی پہ آتا تھا، پی ٹی وی پہ، یہ نیلسن منڈیلا، قائد اعظم، سعید علی گیلانی صاحب، یاسین ملک، مطلب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آئیکونک جس کو بندہ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. بہت سیکریٹ ہوتے ہیں، دے ناٹ پولیٹیکل کے ووٹ مانگنے والے لیڈر. جی بالکل. پرائم منسٹر بننا پریزیڈنٹ کے لیے میٹر نہیں کرتا، Yes. یہ فادر آف نیشن. تو ایسے انسان کا پروپوزل تو آپ سوچ لیں کہ کیا حالت ہوگی. تو ہی ڈائریکٹلی پرپوز نا، تو وہ بڑا ہے. اور میں خود بہت ینگ تھی، اسٹوڈنٹ تھی، اور 4 سال وہ ویٹ کرتے رہے، اور ان 4 سالوں میں ان کی پھر ریسرچ کرتی تھی، کبھی کبھی ان سے چیٹ پہ بات ہوتی تھی، کیونکہ ہماری فیملی اس طرح کنزرویٹو تھی. آپ کی شادی کس سال میں ہوئی؟ ہماری ہوئی 2009 کے اندر. Okay. اینڈ وہ جو 4 سال تھے ان میں انہوں نے 2-3 دفعہ رشتہ مانگا، تو ٹھیک ہے. امریکہ بھی گئے، میرے بھائی سے بھی ملے، وہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ، کیونکہ والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی 2002 میں. اور پھر امی کو کنونس کرنا میری. ان کو بھارت کی جانب سے گرفتار کب کیا گیا؟ ان کو بہت دفعہ گرفتار کیا گیا، بٹ لاسٹ جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 22 فیبروری 2019 کو، ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری پہ. یہ جو آپ کے 11-12 سال کا پیریڈ تھا، ان 11-12 سال کے پیریڈ میں آپ نے خود کشمیر کاز کے لیے سرگرم ہونے کا فیصلہ کب کیا؟ آیا اس شادی کے پیریڈ کے دوران یا پھر اس کے بعد؟ سفرنگس تو چل رہی تھیں، منگنی سے لے کے پھر شادی، پھر وہاں جانا، پھر جو ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی، پھر یاسین صاحب کو جیلوں میں جا کے ملنا. بٹ جب 2014 کے اندر مودی پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے، تو اس زمانے میں یاسین صاحب نے مودی کے خلاف کوئٹ کشمیر کیمپین لانچ کی، اور وہ 30 days کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے سرچ آپریشنز ہو رہے تھے. اور بہت ٹیرر تھا مودی کا، گجرات کا بچر، اور پھر اپنے مینیفیسٹو میں بھی جو کچھ اس نے لکھا تھا، ایبریگیشن آف آرٹیکل 370، رام گنگا ڈیم کی کنسٹرکشن، اکھنڈ بھارت. بچی تھی ساتھ میرے، تو ہم اس زمانے میں سینٹرل جیل سری نگر میں اریسٹ کیا ہوا تھا. تو ہم ملنے گئے تو کافی گھنٹوں ویٹ کرنا پڑتا تھا، باڈی سرچز، ہیوملیشنز ہونی. تو بچی بیبی تھی اس وقت، چھوٹی سی. تو جب مجھے یہ بڑا میرے لیے شوق تھا کہ بیبی کا باڈی سرچ ہو رہا ہے، کا سپل کر دیا پاؤڈر ملک، پھر اس کا فیڈر، پھر اس کے پیمپر انہوں نے پھاڑے. سب میں بہت بے بس تھی، کیونکہ اتنی بڑی بڑی گنز اس کے اوپر ایک بیبی کے اوپر ڈال کے انہوں نے کی. بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے گن ہے کہ کیا، اتنی چھوٹی تھی وہ، بس اس کو فیڈر کا پتہ ہوتا بیبی کو، یا پیمپر بدلنا ہوتا ہے. تو بہت انہوں نے نا ایکچولی میں اس کو نہیں، مجھے ٹراماٹائز کیا ہے، کیونکہ وہ تو بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے. تو وہ بچی رو رہی تھی کیونکہ اس کے بال پھر جب انہوں نے پل کیا چھوٹے سی بیبی کے. میں نے اکثر یہ لوگوں کو بتایا کہ میری وہ لائف کا ایک بہت مجبور مومنٹ تھا. اور اب تو خیر ماشاء اللہ شیز 12+، اب نے دیکھا بھی ہے اس کو. تو پھر جب میں پاکستان واپس آئی تو
میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے، یا میرے ہسبینڈ کا تو خیر سب سے زیادہ، بٹ اس کا میں نے نا امی کو آ کے بتایا، میں بہت روئی. میں نے کہا امی میں یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی بھی اولاد کے ساتھ ایسا ہو. پھر امی نے کہا بیٹا either you face it and you become strong with these experiences and become a strength for Yasin, کیونکہ وہ آپ کا ہسبینڈ نہیں ہے، وہ قوم کا باپ ہے، اور اس نے مطلب کہ ایک سب کچھ قربان کر دیا. تو ڈونٹ بیکم اے لائبلٹی فار ہم. اگر تم ابھی سے گھبرا گئی ہو تو آگے کیا بنے گا؟ ابھی تو بچی بہت چھوٹی ہے، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہمارے لیے آئیں گے. تو بیکم اے وائس فار آل دوز کشمیری ویمن، اگر آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اینڈ فار دا کشمیری چلڈرن جو رضیہ سلطان کے ساتھ ہوا ہے. آپ نے ڈائریکٹلی بھارت کی صحبتیں برداشت کی ہیں، کیا وحشیانہ اور کیا مجرمانہ چہرہ اور حرکتیں ہوتی ہیں ان کی؟ بہت کچھ ہوتا ہے، اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے مجھے اتنی قدر تو تھی، بہت پیار ہے اپنے ملک پاکستان سے، اور جس سے ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے اور ہے بھی. بٹ وہاں جا کے لٹرلی جو ویلیو کیا ہے نا میں نے، اس جو سانس میں جو آکسیجن، جو ہوا فضا میں جو گھٹن ہے جب آزادی نہیں ہوتی، مطلب آپ کو ہر جگہ زنجیریں نہیں نظر آئیں گی، مگر وہ آپ کو آپ کی روح تک کو چوک کرتی ہیں. تو یہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے جو میں نے وہاں جا کے اور بھی زیادہ ریئلائز کی، کہ جو قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا، علامہ اقبال کا خواب تھا، اور جس کرب سے، قربانیوں سے پوری کشمیری قوم گزر رہی ہے. پارٹیشن سے پہلے کا یہ معاملہ ہے، اسٹرگلز جو ان کی ہیں، تو دے آر ویری ریزیلینٹ نیشن، ویری یونائٹیڈ. ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں غیرت ہے. اگر کسی نیشن میں غیرت ہو تو وہ بھوکے پیاسے بھی جو ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں جب اپنی قوم کی خودداری کی بات آتی ہے. تو وہ جذبہ نسل در نسل کشمیر کی ماں نے اگلی جنریشن میں ٹرانسفر کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ سارے رونے کے لیے پیدا ہوئے تھے، نہیں، یہ سب کے خواب ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دے آر جسٹ لائک نارمل ہیومن بینگس. وہی ایموشنز ہیں، کسی کو گرین ٹی پسند ہے، کسی کو بلیک کلر پسند ہے، کسی کو فیشن پسند ہے، کسی کو میوزک پسند ہے. بطور کشمیری رہنما آپ کے لیے سب سے زیادہ متحرک قوت کیا ہے؟ ایمان، آیوسی کفر ہے. اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ کبھی بھی جو کمانڈر ہوتا ہے، جو فائٹر ہوتا ہے، کبھی بھی وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں نہیں نکلتا. وہ بڑا فٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ رکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک وارئر ہوتا ہے. تو کہیں ہمیشہ اپنے آپ کو ہم نے، اب ایک آرمی چیف ہے، وہ کبھی بھی چاہے جتنی بھی اندر چل رہی ہوں ٹینشنز، بٹ وین ہی ول گو آن دا گراؤنڈ ٹو ریز دا morale آف ہز آفیسرز، دا جونیئرز، تو وہ ان کو پاور دیں گے. تو یہی ہے سیکرٹ، ایمان سے آتا ہے سارا. سینٹرل پوائنٹ ہے ہی فیتھ آپ کا. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی اگر بات کریں، وہاں پر اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال کس نہج پر ہے؟ ہیومن رائٹس ڈے پہ مجھے ایک میسج آیا آکوپائڈ کشمیر سے. وہاں پہ نئی سے نئی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی انوینشنز ہوتی ہیں. یہ نرسری ہے آف ہیومن رائٹس وائلیشنز اینڈ دیئر ڈیفینیشنز. ہاف وڈوز کا ٹائٹل کشمیر سے آیا، ہاف مدرز کا ٹائٹل کشمیر سے آیا، ہاف آرفنز، بورن آرفنز. I mean, like, you know, this is not thousands, lakhs میں unmarked graves and missing persons میں لوگ ہیں وہاں پہ. اور پھر اس کے ساتھ میوٹیلیٹ کرنا ڈیڈ باڈیز کو، کیمیکل ویپنز، فاسفورس شیلز، پیلیٹس جو ویسے ہی ہنٹنگ پہ بینڈ ہیں. ایک لڑکے کو انہوں نے ڈکٹ کیا انڈین فورسز نے، 24 year old زرگر، اور اس کے کوئی ویئر اباؤٹس نہیں تھے. کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر پہ انڈین آرمی نے 2 کلو گوشت اس کا، جو کہتے ہوئے بہت پین ہو رہی ہے. دس از لائک امپاسبل کہ میں مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. وہ ان کے پیرنٹس کو، تو کہتے ہیں نا کچھ چیزوں میں بندہ بالکل نام ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ہارر مووی کو بھی انہوں نے پار کر دیا. تو اس وہاں پہ کیا کچھ، اور اس کا ایک ہی تھا اس لڑکے کا، اس کی 2 کلو گوشت لکھا بھی ہوا ہے. یہ جو بچوں پہ مظالم ہے، جو خواتین پہ مظالم ہے، پوری دنیا میں اس کی آگاہی کے لیے
عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کرنا بھی ہے، اور ہمیں بہت ارجنٹلی ضرورت ہے پاکستان کو کہ ہم انٹرنیشنلی اس کے اوپر لابینگ فرمز ہائر کریں، اسٹریٹجسٹ، کیپٹل ہل، یورپ کے اندر، ہر جگہ گلوبلی. آپ کو لگتا ہے کہ عالمی دنیا کشمیر کے مسئلے کو اہمیت دے رہی ہے؟ آئی تھنک اسپیشلی آفٹر پہلگام دنیا نے یہ چیز تو دیکھی ہے، آپ سب نے وٹنس کی ہے کہ پیلسٹائن میں ہم نے ایک لائیو جینوسائیڈ دیکھا ہے. بہت کچھ جنگیں ہوئی ہیں، مگر واحد کیا ریزن ہے کہ کشمیر واحد ایک ایسا خطہ ہے پوری دنیا میں کہ اگر 22 لوگ بھی یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک میں مارے جاتے ہیں، جو کہ خود انڈیا نے کرایا، فالس فلیگ آپریشنز، یہ ماہر ہیں اس کو کرانے میں اور بلیم کرنے میں اگلوں پہ، تو یہ ڈائریکٹ نیوکلیئر چلا جاتا ہے. دس از دا نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام آف دا ورلڈ، دی اونلی نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام. At the drop of a hat, anything can happen. It will not only affect Kashmiris in the our Pakistan. اس کے ramifications پورے خطے کے اندر، پورے ورلڈ میں جو ہے گلوبل پیس کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. تو یہ جو سیز فائر اس وقت جو ہمارے پیر مارشل صاحب نے بھی بہت کوششیں کی، ان کی پرسنل بہت ایفرٹس تھیں اس ٹائم پہ، جی. اور مارکہ حق آپ سب نے مل کے، پاکستانی عوام نے، میڈیا نے، فورسز نے، ایئر فورس نے، سب نے مل کے بڑا ایک I think hats off to all of you for being so courageous, so united and setting an example before the world. اس وقت golden opportunity ہے ہمیں جو کچھ عرصہ ملا ہوا ہے، تو اس کو ہم انٹرنیشنلائز کریں کہ ceasefire should be directly linked with final settlement of Kashmir issue. اور پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت کشمیر کے لیے، کشمیر کاز کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، we have to go to the United Nations. We need to demand a commission of inquiry. ہم لوگوں کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یاسین صاحب کی رہائی کا معاملہ، کہ جس طرح وہ ایک دہشت گرد کا معاملہ لے کے جا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ کہ ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ جو ہے یاسین صاحب کا کیس، ہم نے ابھی، میں نے اور یاسین صاحب کی پارٹی نے، ہم نے بیڈفورڈ لا فرم کو ہائر کیا UK کی. ہم لوگوں نے آفیشیلی جو ہے میں نے فائل کی ہے ایک سبمیشن یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل پروسیجرز میں، ایک اپیل فائل کی ہے یاسین صاحب کی کیس، ان کے ہینگنگ کے کیس کے حوالے سے، ان کی میڈیکل ریکارڈ، ان پہ جو ٹارچر ہوا ہے، جو انجسٹس ٹرائل ہوا ہے ان کا. پاکستان میں پاکستانی حکومت کے لیے تو آپ نے بتایا، پاکستانی عوام اور سول سوسائٹی کی بھی اگر بات کریں، ہمیشہ کشمیر کے لیے یکزباں ہو کر آواز بلند کرتی رہی ہے. مزید کیا عملی کردار پاکستانی عوام کو ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، میں آپ کو سب کو یہی کہوں گی کہ ایک تو آپ ہمیشہ آپ کے دلوں میں دعائیں تحریک کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، اور دعائیں کی وجہ سے ابھی تک ہماری لیڈرشپ اور ہماری عوام جو تحریک چل رہی ہے، مگر ان کی جانوں کو بچانے کے لیے خاص طور پہ یاسین صاحب کا جو پھانسی کا بہت کروشل ہیئرنگ آ رہی ہے 28 جنوری کو، اس حوالے سے میں آپ سب سے اپیل کر رہی ہوں. پروٹیسٹ میں کالز دیتی تھی، ریلیز کی، بھوک ہڑتال، کیمپس وغیرہ جو ہم سالوں سے کر رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو ٹوٹلی بی کنیکٹڈ وتھ مائی پبلک، اینڈ وہی میری پاور ہے، عوام کی جو عدالت ہوتی ہے. تو اس میں آپ اپنی بہن، اپنی بیٹی کا ساتھ دیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا تو خاموش ہے، بہت ہی مجرمانہ غفلت انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے ہم نے دیکھی ہے، سوشل میڈیا سے جو کشمیر کی تحریک ہے اس میں کوئی مثبت تبدیلیاں آپ کو آتی ہوئی نظر؟ اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کافی عرصہ تو کرفیو رہا ہے کشمیر کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. آپ تصویریں لگاتے تھے، بلاک ہو جاتے تھے، ریچ کم ہو جاتی ہے. اب آہستہ آہستہ، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا بھی تحریک کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک واویلا مچ گیا ہے کہ بھئی یہ یہاں 2 بندے بھی اگر قتل ہو جاتے ہیں تو یہ تو نیوکلیئر چلا جاتا ہے. اتنا خوفناک یہ مسئلہ ہے. تو پاکستان نے کو بھی جو عزت ملی الحمدللہ، کیونکہ جنگ بھی انہوں نے لڑی ہے کشمیر پہ، یہ جو فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اور آپ سب نے مل کے، ہم نے، تو بہت برکت ہے کشمیر پہ. کوئی بھی نکلے کشمیر پہ، جنگ میں بھی جو فتح ملی، ان کی آواز بنے اور اس کیمپین کے اندر بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ ڈالیں. اور جتنی گراس روٹ موبلائزیشن، یہ میرا اپنا فرم بلیف ہے کہ صرف 5 فروری یا 5 اگست کی بات نہیں ہے، یہ ایک جہاد مسلسل ہے، اور ہم نے اس کے لیے ہر جگہ جانا ہے. اور اس کے لیے آپ جیسے میڈیا گروز کی ہمیں جو ہے، اور بھی جتنے آپ کے دوست احباب ہیں، ان سب کی والنٹیئر ہیلپ بھی چاہیے. اور اس نیٹ ورک کو جو والنٹیئرس کا فار دا کشمیر کاز، اس کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے مطلب کہ پھیلانا ہے گلوبلی بھی. جس طرح پیلسٹائن کا گلوبل ایک نیٹ ورک ہے کاز کا، ہم نے اس کا بھی جال پھیلانا ہے. کشمیر کا جو نوجوان ہے، وہاں کے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کے بارے میں بتائیں. اینڈ دین اگین جو یہاں کے نوجوان ہیں،
اس کو کیسے ریلیٹ کریں گی آپ تاکہ جو سن رہے ہیں ان تک میسج پہنچ سکے؟ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت کشمیر کی تحریک کو لیڈر لیس بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان کی طرف سے. قائد اعظم تھے تو پاکستان وجود میں آیا. کوئی نہ کوئی جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، فادر آف نیشنز ہوتے ہیں اپنے ممالک کے، آل اوور دا ورلڈ ہے. جو ہماری تحریک کی لیڈرشپ ہے، سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہاؤس اریسٹ میں، جب ان کی وفات ہوئی، ان کو جسٹ خاکی کے ساتھ جو کچھ بدسلوکی کی گئی، پھر ان کی فیملی کو جس طرح مارا پیٹا گیا، آخری رسومات. اشرف سرائی صاحب کو زہر دیا گیا جو ان کے سکسیسر تھے جموں جیل میں. یاسین صاحب کے ساتھ تو کیا کیا نہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو ڈیتھ سیل میں 5/7 میں قید کیا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ساری آوازیں جو وہاں بند کر دی گئی ہیں، تو اور بھی زیادہ مورلی اسپرچولی جو ہے ریلیجسلی بھی ڈیوٹی ہے ہر پاکستانی یوتھ کی کہ وہ کشمیریوں کی ایڈوکیسی کرے، اس کاز کی کرے. وہاں تو کیا کیا نہیں ہوتا جو آئرن کرٹن سے پیلسٹائن کا نظر آتا ہے. میں لوگوں کو یہی کہتی ہوں کشمیر کا 10 گنا زیادہ ہے، نظر نہیں آ رہا کیونکہ اتنی زیادہ وہاں پہ بندشیں. کوئی وہاں فیکٹ فائنڈنگ مشنز نہیں جا سکتے، کوئی UN آبزرورز نہیں جا سکتے، کوئی انٹرنیشنل جو ہے آرگنائزیشنز ہیومن رائٹس کی نہیں جا سکتی. کوئی یہ بڑی مشکل سے مجھے اپنے شوہر کی کبھی کبھی خبر آ جاتی ہے کوئی زندہ ہے. یہ امپاسبل ہے. اٹس اے نیشن وداؤٹ اے پوسٹ آفس. آپ کو سیٹلائٹ امیجز سے بھی ساری دنیا کے امیجز آ جائیں گے، مگر کشمیر کی خبر نہیں نکلتی. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. انڈیا پورے پاکستان میں کتنی دہشت گردی کب سے کر رہا ہے، ہر جگہ. بھی کیڈٹ کالج کا دیکھ لیں، ہر جگہ را انوالوڈ ہے. آپ کے کراچی کے اندر انریسٹ میں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میری دعا ہے ناظرین کہ بہت جلد کشمیر بنے گا پاکستان اور یاسین ملک صاحب ہمارے درمیان ہوں گے، اور نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی ان سے دوبارہ ملاقاتیں ہوں گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میرا خیال ہے میسج از ویری کلیئر. ہمارے ادارے، پاک فوج، فورسز، جوان، سولجرز سب فرنٹ لائن پر جس طرح نہ صرف کشمیریوں کا بلکہ کشمیر کاز کے لیے پوری دنیا میں میسج پہنچا رہے ہیں، بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم بھارت کی بربریت اور یہ جو مظالم کا سلسلہ ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ہم پوری دنیا تک بھی یہ میسج پہنچائیں کہ جلد از جلد کشمیر کاز کا کوئی مثبت اور فروٹفل نتیجہ سامنے آنا چاہیے، اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. آپ وشال ملک صاحبہ اور ان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے تمام کشمیریوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمیں کامنٹ ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس.